وہ لوگ جو کمزوریوں کا شکار ہوتے ہیں، بدن کی کمزوریاں، اعصابی کمزوریاں، جسمانی اور ذہنی کمزوریاں جو ہوتی ہیں ان کا شکار ہوتے ہیں، یا ان کی ڈائٹ ٹھیک ہے لیکن میل ایبزارپشن کی وجہ سے یا اور مسائل کی وجہ سے وہ خوراک سے اتنا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، وزن میں کمی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، بھوک لگنا جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، کمزوری ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے پٹھوں میں، اور ہر قسم کی کمزوریاں جو ہوتی ہیں پھر اس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں میں کن چیزوں کی کمی ہے۔ پھر خصوصاً جو اعصابی کمزوریاں ہوتی ہیں، بدن کی کمزوریاں ہوتی ہیں، اکثر اوقات وائٹامنز کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان میں نمکیات یا ٹریس ایلیمنٹس کی کمی واقع ہو سکتی ہے، اور ایسے لوگوں میں یہ کمزوریاں آ جاتی ہیں، بھوک کا نہ لگنا اور ذہنی کمزوری، اعصابی کمزوری، ہر قسم کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں، یا پھر خصوصاً وہ افراد جو دائمی بیماریوں کا شکار ہیں، دائمی طور پر بیمار ہیں، دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی خوراک پوری نہیں ہوتی، تو سپلیمنٹیشن کے لیے مختلف قسم کی چیزیں دی جاتی ہیں۔ تو کیوں نہ آج آپ کو ایک ایسے پروڈکٹ کے ساتھ میں آپ کا تعارف کرا دوں کہ اس میں مختلف قسم کے وائٹامنز، مختلف قسم کے منرلز اور ٹریس ایلیمنٹس پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کی ذہنی، جسمانی اور خصوصاً اگر کچھ لوگ جسمانی کمزوری کے ساتھ سیکشول کمزوریوں کا بھی شکار ہوں، ان میں بھی زنک وغیرہ اور یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جو کہ اس میں بھی افیکٹو ہوتی ہیں۔ یعنی آپ کی جنرل کمزوریاں جتنی ہیں، بھوک نہیں لگ رہی، آپ کا کام میں من نہیں لگ رہا، آپ کی یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے، بصارت یا سماعت یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان میں پرابلمز آ رہی ہیں، بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ آپ کو پرابلمز ہوتی ہیں، یا آپ ایکٹیو ہیں اور آپ سب کچھ کرتے ہیں، آپ کو بھوک نہیں لگ رہی، تو ایسی صورتوں میں آپ میں کسی نہ کسی نیوٹریشنل چیز کی کمی ہوتی ہے، کسی نہ کسی اجزاء کی کمی کی وجہ سے آپ میں پھر یہ پرابلمز آ جاتی ہیں۔ تو ان کو سیف طریقے سے اگر آپ ریپلیس کر دیں اور نیوٹریشنل سپلیمنٹیشن کے ذریعے، تو آپ کی صحت یقینی طور پر بہتر ہو سکتی ہے۔ تو کور 24 کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایک ایسی دوائی ہے جس میں تقریباً 12 وائٹامنز اور 12 اور ایلیمنٹس پائی جاتی ہیں، 24 اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ تو جو آپ مختلف قسم کے نیوٹریشنل سپلیمنٹس لیتے ہیں پاؤڈر فارم میں، اس کا دودھ بنا کے، اور اس میں 24 سے 26 یا مختلف ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوتی ہیں، آپ کے جو دائمی طور پر بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو وہ پاؤڈر یا وہ دودھ بنا کے اس کا پینا یا ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اکثر اوقات ذرا دقت سے لیتے ہیں، ان کو دقت پیش آتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ ایک ٹیبلٹ آپ ان کو دے دیں جس میں یہ ساری چیزیں یا اس ایک گلاس کے برابر ان کو انرجی ملتی رہے۔ تو ایسی صورت میں کور 24 ایک انتہائی بہترین کمبینیشن ہے جس میں آپ اے سے سٹارٹ کر لیں، اے بی سی ڈی ای، یعنی یہ ساری وائٹامنز اس میں پائی جاتی ہیں۔ ساتھ میں اس میں کیلشیم پینٹوتھینیٹ پایا جاتا ہے، کیلشیم کی بھی تھوڑی سی مقدار ہے جو کہ آپ کے بونز کے لیے بہت بہترین ہے، آپ کے جوڑوں کے لیے اور پٹھوں کے لیے بہت بہترین ہے۔ اور پھر منرلز اور نمکیات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے۔ اس میں آئرن پایا جاتا ہے، اس میں آیوڈین پایا جاتا ہے، میگنیشیم، کاپر، زنک، مینگنیز، کیلشیم، سیلینیم، کرومیم، اور اس کے ساتھ پوٹاشیم اور کلورائڈ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ اس میں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو یہ ٹریس ایلیمنٹس بھی اس میں آ گئے، اس میں نمکیات بھی آ گئی، تو کچھ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی مجھے بڑی کمزوری فیل ہوتی ہے، میرا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، اکثر اوقات میرا بلڈ پریشر لو رہتا ہے، تو وہ اگر اس کا استعمال کریں وہ لوگ، تو ان میں بھی بلڈ پریشر کو مینٹین رکھنے کے لیے جو آپ کو ٹریس ایلیمنٹس چاہیے، جو آپ کو نمکیات چاہیے، آپ کو مل جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں میں اکثر اوقات تھکن کی شکایت ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں بھوک نہ لگنے کی شکایات ہوتی ہیں، کچھ لوگوں میں کمزوریوں کی شکایات ہوتی ہیں، اور خصوصاً وائٹامن سی جو اس میں ہے اور وائٹامن ای جو اس میں ہے، تو ان میں اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز پائی جاتی ہیں، اور ان میں جو ہے تو آپ کو فریش رکھنے کے لیے، آپ کی سکن کو، آپ کے بالوں کو، آپ کی سماعت اور آپ کی بصارت کو بہتر رکھنے کے لیے اس میں وائٹامن سی، ای، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس کا استعمال جو ہے کسی بھی عمر کے افراد کر سکتے ہیں، سیف دوائی ہے۔ اگر کسی بھی کنٹینٹ کو آپ ہائپر سینسٹیو ہوں، بی کمپلیکس وغیرہ کو، یا ان میں پائی جانے والی کسی بھی کنٹینٹ کو آپ ہائپر سینسٹیو ہیں، تو آپ اس کا استعمال ہرگز نہیں کر سکتے۔ پھر آتے ہیں نمکیات کی طرف کہ اگر آپ کرونک کڈنی ڈیزیز کا شکار ہیں تو اس میں پوٹاشیم کی مقدار پائی جاتی ہے، آپ نے احتیاط کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ہے۔ ولسنز ڈیزیز کا شکار لوگ ہیں، اس میں کاپر پایا جاتا ہے، تو وہ لوگ کاپر کو میٹابولزم ان کی ڈی رینج ہوتی ہے، ولسنز ڈیزیز کا شکار لوگ کاپر کی وجہ سے اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ کسی میں اگر ہائپر پیراتھائرائڈزم کے مسائل ہوں، کیلشیم اور وائٹامن ڈی میٹابولزم ان کی ڈی رینج ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ اس کے جو بڑے بڑے کانٹرا انڈیکیشنز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ مسائل نہیں ہیں، سیفلی آپ اس کا استعمال ہر عمر میں کر سکتے ہیں۔ پریگننٹ خواتین یا اس کے علاوہ دودھ پلانے والی جو مائیں ہوتی ہیں وہ اس کا استعمال کر سکتی ہیں، اور ینگ افراد جو ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں،
یا ایکٹیو افراد جو ہیں، مزدور لوگ جو ہیں جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، تو وہ یقیناً اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے خاطر خواہ ان کو نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے پہلے، اور اس کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔